صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کچھ اتوار پہلے ہم لوگ اس حدیث مبارکہ پر بات کر رہے تھے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ گرچہ وہ بات پرانی ہو گئی اور اس کا سلسلہ وہیں منقطع ہو گیا تھا، لیکن اسی ضمن میں دو چار باتیں عرض کر دوں کہ یہ غور و فکر انسان کو رب سے ملا دیتا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس راہ پر چلے ہیں کہ وہ اللہ کے متلاشی تھے، ان کی راہ اسی غور و فکر نے آسان کی۔ جب ہم اس راہ کی بات کرتے ہیں تو اس پر گرچہ بارہا بات ہوئی کہ اس راہ پر انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چلتا تو رہتا ہے لیکن کامیابی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا دل آئینے کی طرح صاف نہ ہو۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلیں اور رب تعالیٰ کی دوستی ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے 10 چیزوں کو نکال دیں۔ کینہ، حسد، غم، اور تو اور کھانے کی حرص اور گفتگو کرنے کی حرص۔ یہ ہم میں سے بہت سو کو بڑی عجیب سی بات لگے گی کہ کھانے کی حرص اور گفتگو کرنے کی حرص اللہ کی راہ پر چلنے سے کیسے روکتی ہے۔ تو میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کراؤں گا کہ جس ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ 3 کام شیوائے اولیاء ہیں: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ اب یہ بات کہاں سے ڈیرائیو کی گئی تھی وہ آج آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ جو 10 چیزیں ہیں، 10 خواصیں ہیں انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی دوستی سے ون نہیں کرنے دیتی، ان میں 2 یہ بھی ہیں کہ انسان کھانے کی حرص میں مبتلا ہو جائے اور گفتگو کرنے کی حرص میں مبتلا ہو جائے، زیادہ کھائے اور زیادہ بولے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں اور اس کی درخواست کرتا رہتا ہوں، جاہ کی حرص، جاہ و حشمت کی حرص انسان کی ان 10 خواصوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہے کہ جو انسان یہ چاہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث ہے۔ وہ جو حرص جاہ و حشمت ہے وہ اتنی بڑی خباثت ہے کہ اس پر باقاعدہ ایک حدیث ہے۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ اللہ کی راہ پر چلیں، اللہ کی دوستی ون کریں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ان 10 خباثتوں کو کاغذ پر لکھ لیں۔ اور پہلی ایک چیز، سب سے پہلے میں تو یہ عرض کروں گا کہ کینہ پکڑ لیں، اس کو اپنے اندر سے دور کرنا شروع کر دیں، باقی 9 کی فکر نہ کریں آپ۔
تو جب ہم کینہ اپنے دل سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس لفظ کینہ کو کاٹ دیجیے کاغذ پر، اور اس کے بعد حسد پر کام کرنا شروع کر دیں. تو جب ہم حسد سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اس کاغذ پر لکھے ہوئے لفظ حسد کو قلم زد کر دیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے غیبت. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں ایز اے میٹر آف روٹین، ایز پارٹ آف لائف قبول کر لی گئی ہے، حالانکہ یہ تمام خبائث میں سے سب سے زیادہ بری خباثت ہے جو انسان کو کسی طور بھی اللہ کے قریب نہیں جانے دیتی. وہ یہی عادت ہے، اور بدنصیبی یہ ہماری ہوئی ہے کہ ہم نے اسے گوسپ کا نام دے دیا، اسے پاس ٹائم ہابی کا نام دے دیا، اور اس کو ہم نے قبول کر لیا. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں دوسروں کے عیب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنا معلوم ہے کہ میری پاس ٹائم ہابی ہی یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں دوسروں کے عیب ہی ڈسکس کرتا رہتا ہوں. اس پر محنت کرنی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر جیسی جید ہستیوں نے اور بلند مرتبہ اولیاء کرام نے مرید کی گائیڈنس جو ہے اس کے لیے یہی فرمایا کہ مرید کچھ نہ کرے بلکہ پہلے تو ان 10 خباثتوں کو اپنے اندر سے نکال دے، اور پھر اس کے مقابلے پہ 10 وہ پسندیدہ چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، جب یہ نکل جائیں تو پھر ان پر کام شروع کر دیں. وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی فہرست بتائی ہے، تو انسان پر ضروری ہے کہ وہ ڈو ناٹس کو ترک کر دے اور ڈوز پر عمل کر لے. جو کام کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جائیں، اور جو کرنے کو کہے گئے ہیں اس پر عمل کر لیا جائے. ہم لوگ اکثر اوقات جن سے منع کیا گیا ہے صرف ان سے منع ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک اس وقت ہوتا ہے جب ہم جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جن چیزوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ان پر عمل کر لیں، پھر ٹھیک ہے معاملہ. اسی طرح صرف ان 10 چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ وہ 10 چیزیں پیدا کرنا ہوں گی جو رب کو بہت پسند ہیں. تو ہم یہ اسی غور و فکر کا حصہ ہے. اس غور و فکر سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. یہ غور و فکر ہی تھا جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابو حامد کو امام غزالی بنا دیا تھا. تو ہم غیبت کو کاٹ دیں. تیسرے مقام پر اس پر ہم کام کریں، کیونکہ اگر کینہ ہمارے دل سے نہیں جائے گا، پہلے غیبت پر ہم کام کریں گے کہ غیبت کو ختم کر لیں، تو غیبت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ غیبت جنم لیتی ہے یا کینہ سے یا حسد سے. جب ہمارے دل میں کسی شخص کے خلاف کینہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں برے الفاظ میں گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. ہمیں ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے، تسکین ملتی ہے اس سے. اور جس انسان سے ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کو رن ڈاؤن کر کے ہمیں بڑی تسکین ہوتی ہے. تو غیبت ختم کرنے پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے اگر ہم نے پہلے اپنے دل سے کینہ اور حسد کو ختم نہ کیا. اس لیے سب سے پہلے کینہ کو ختم کر دیں. کوئی شخص ہم پر تنقید کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بظاہر اسمائلنگ فیس سے اس کریٹیسزم کو برداشت کر لیں، لیکن ہم اس کے خلاف دل میں ایک گرہ باندھ لیتے ہیں اور اس موقع کی طاق میں رہتے ہیں کہ اس کا بدلہ چکا دیں. یہ کینہ ہے. تو جب ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ کوئی شخص
ہمیں کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہے، ہم پر کتنے ہی الزامات کیوں نہ لگائے، ہماری جڑیں کتنی ہی کیوں نہ کاٹ دے، ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچا دے، ہم دل میں اسے برا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے لیے بہتر کلمات کہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور. تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل کینہ سے آزاد ہو گیا. اب وہ دل سے کینہ ختم ہے کہ ہم پر کسی شخص کے رویے، جو برا رویہ وہ ہمارے ساتھ رکھ رہا ہے، اس کا ہم پر کوئی ایسا اثر نہیں آ رہا کہ ہمارے دل میں وہ بات رہ جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو جب دل میں نہیں رہے گی تو ہم بدلے کا سوچیں گے بھی نہیں. یہ تھوڑی سی محنت چاہیے ہوتی ہے. اس پر اگر ہم بہت احتیاط کے ساتھ اور التزام کے ساتھ اس پہ اگر ہم محنت کریں تو کینہ نکل جاتا ہے. اور کینہ نکالنے کا ایک طریقہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب کوئی شخص ہمیں گالی دے تو ہم دل میں سوچ لیں کہ شاید مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے اس کا کوئی قصور کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا. جو اس نے مجھے گالی دے دی تو آرام سے اس کے آدمی ہنستا ہوا کہہ دیتا ہے کہ بھائی معاف کیجیے گا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے، اگر میری ذات سے آپ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی تو میں معافی چاہتا ہوں. اس کی گالی کے جواب میں جب ہم یہ رویہ رکھ لیتے ہیں اور بڑی نرمی سے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ یقیناً مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی ہے جس نے آپ کو ہرٹ کیا اور آپ نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا، تو قصہ ختم ہو جائے گا. یہ بار بار جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے وہ خواہش ختم ہو جاتی کہ گالی کے جواب میں ہم گالی دیں. یہی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کی بری بات کا پلٹ کر ان الفاظ میں جواب نہیں دیا، بلکہ ہر اس آدمی کے ساتھ بہت حسن سلوک دکھایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نازیبا رویہ رکھا. یہ سنت ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات سن کے شاید یہ آئے کہ میں عیسائیت کا پرچار کر رہا ہوں. یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح جب کوئی شخص ہماری جڑیں کاٹتا ہے، ہمیں نقصان دیتا ہے، تو ہم اس کے جواب میں اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ میری طرح کا انسان ہے، جیسے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس بیچارے سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ اسے توفیق بخشے کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہ کرے. یہ اپنے آپ کو سمجھا لیجئے اس طرح سے. تو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے 15-20 دن، تو پھر وہ وقت آ جائے گا کہ کسی شخص کے بھی غیر متوقع رویے انسان کو ہرٹ نہیں کرتے، انسان کو دکھ نہیں دے پاتے. ہم اگر اسی طرح جو حسد ہے، جب حسد ہمارے دل میں زور مارے تو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں اللہ نے لکھا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اس شخص نے اسی کے لیے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت اور کوشش کا صلہ اسے عطا فرمایا ہے. اپنی رحمت کے صدقے اس کی کوششوں اور محنت سے کہیں زیادہ عطا کر دیا ہے.
کوتاہی میری ہے، اگر میں بھی محنت کرتا، کوشش کرتا تو میں شاید اس سے آگے نکل جاتا. تو آج سے میں محنت کروں گا. حضرت ہو ہی نہیں پائے گا کبھی. اور غیبت سے جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہے، بہت آسان، کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ جب کسی شخص کی غیبت کرنے کو ہمارا جی چاہے تو اس شخص کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں. اور جب کوئی توجہ دلائے کہ اس میں تو یہ خرابی بھی ہے، صاحب میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ہے بھی اس میں ایسی کوئی چیز تو اللہ تعالی بہت اچھا انسان ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اسے نجات دلا دے اس چیز سے. غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ 15-20 دن لگیں گے اور ہم دوسروں کی برائی کرنے سے باز آ جائیں گے. تو ہم اگر ایک ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس پر کام شروع کر دیں تو ہم اپنے اندر سے یہ 10 کی 10 خواصیں ختم کر لیں گے. اور جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر ہم ان 10 چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے ایفرٹ شروع کر دیں جو رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھیں اور ناشتے کی میز پر ہوں تو اس دن کا ایک پلان بنائیں کہ آج میں نے کم سے کم اتنے لوگوں کی مدد کرنا ہے، ان کو ہیلپ کرنا ہے. یہ مدد اور ہیلپ صرف پیسے سے نہیں بلکہ مدد یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو سڑک پار کرنے میں ہیلپ کر دیں. مدد یہ بھی ہے کہ اگر ہم قطار میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہیں تو دوسرے کو اپنی باری دے دیں کہ بھائی آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ جلدی میں ہیں، آپ میری جگہ لے لیجئے، میں آپ کی باری پر چلا جاؤں گا. اور آج کے دور میں، آج کل کے حالات کے تحت مدد میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ ہم اپنا کام کرانے کے لیے کوئی سفارش نہ کروائیں اور رشوت نہ دیں تاکہ ہمارا کام جو لائن میں سب سے پیچھے لگا ہوا ہے وہ سب سے پہلے نہ ہو جائے. یہ در حقیقت ہیلپ کرنا نہیں ہے، یہ اگلے کا حق مارنا ہے. یہ میں اس کو بڑا لائٹلی بیان کر رہا ہوں، لیکن مسلمان کے مذہب میں تو ہم حق تلفی کر رہے ہیں کسی کی، اور وہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جب ہم اپنا کام سفارش کے زور پر، رشوت کے زور پر دوسروں سے پہلے کروا لیتے ہیں تو ہم دوسروں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں. اس سے ہم اجتناب کر لیں. تو جب ہم صبح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج میں اتنے لوگوں کے کام آؤں گا، اتنے لوگوں کی میں مدد کر دوں گا، اللہ نے جو مجھے فالتو سامان مال و زر عطا فرمایا ہے میں اسے آج صدقہ کر دوں گا، اس میں سے اتنا حصہ دوسرے لوگوں کے لیے. اور
رات کو جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر اپنا خود احتساب کرتا ہے کہ جو میں نے صبح اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کیا میں اسے پورا کر پایا. یہی میتھڈ ہم ایک کینہ، حسد اور غیبت وغیرہ خباثتے ہیں 10، ان سے دور رہنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جب صبح اٹھیں تو ناشتے کی میز پر ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ میں آج کسی شخص کی کہی ہوئی بات کا برا نہیں مانوں گا، اس کے خلاف دل میں کوئی کذورت نہیں آنے دوں گا. اور رات کو سوتے وقت ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ سارے دن میں جن لوگوں نے میری مرضی کے خلاف کام کیے ان کے بارے میں میرے دل میں تو نہیں کچھ. جس شخص نے مجھے گالی دی تو کیا میں نے سنت پہ عمل کیا؟ تو یوں انسان اس راہ پہ چلنا سیکھ لیتا ہے، آسان ہو جاتی ہے، اتنا مشکل کام نہیں. یہاں آنے والے اکثر روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس چیز کے متمنی ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اللہ کی راہ پر چل نکلیں اور اللہ کی دوستی میں نصیب ہو جائے. تو ایسے تمام دوست جو اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ، کیونکہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں اسلام کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں. صاحب نے بڑا اچھا، بہت اچھی ٹرم استعمال کی کہ ہم پارٹ ٹائم مسلمان ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو محدود کر لیا صرف عبادات تک، ہم میں سے کچھ دوستوں نے اسلام کو محدود کر دیا ظاہری شکل و صورت اور ظاہری اعمال تک، یا پھر کچھ لوگوں نے اسے محدود کر دیا صرف حقوق العباد کی ادائیگی تک. اس میں سے ہم بندگی کو مس کر گئے بالکل، حالانکہ بندگی بہت ہی اعلی مقام ہے. اس کی اعلی مقام کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بندہ استعمال کیا کہ لے گیا وہ اپنے بندے کو. اس کا مقام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہے، ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب تعالیٰ نے لفظ بندے کا استعمال کیا. جب انسان بندگی اختیار کرتا ہے تو وہ پھر پارٹ ٹائم مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ بندگی محیط ہے انسان کی تمام تر زندگی پر کہ وہ رب تعالیٰ کی اطاعت، اس کے احکامات کی پابندی زندگی کے ایک ایک لمحے میں کرتا ہے. جب وہ اپنے ماں باپ سے ڈیل کر رہا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اپنی امیڈیٹ فیملی سے وہ ڈیل کرتا ہے تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے.
اپنے پڑوسیوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کرتے وقت، اور تو اور نوکری کرتے وقت وہ تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو یوں اسلام اس کی زندگی پہ محیط ہو جاتا ہے، یا وہ یوں کہیے کہ اسلام کو اپنے اوپر اس طرح سے نافذ کر لیتا ہے جیسے شٹل کاک برقع پہنا جاتا ہے۔ تو بندگی کی طرف جاتا ہے۔ ایک چینل پر میرے پروگرام کے دوران مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ اب یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، رب کہتا ہے کہ روزہ انسان کو تقویٰ دے دیتا ہے، یا روزے سے تقویٰ ملتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے سڑکوں پر افراتفری کا عالم ہوتا ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹریفک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو رب کہتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، لیکن سڑکوں پر تو شیطان آزاد پھرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، وہیں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہیں ناقص سودے بیچے جا رہے ہیں، کم تولا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دغا دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب تو جو بھی میں نے دینا تھا دے دیا وہاں، لیکن اصل میں یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہم بندگی کی طرف نہیں آتے، ہم زیادہ زور دیتے ہیں عبادات پر۔ اسلام کا ایک حصہ ہے عبادات، اس پر ہم زور دیتے ہیں۔ ابھی 2 روز پہلے تک میں یو کے میں تھا، تو وہاں ایک مسئلہ بار بار میرے سامنے آیا، مختلف لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ یو کے میں دیکھا جانے والا ایک چینل اور کچھ علاقوں کی مساجد، اس میں سحری کا وقت بند ہونے کا وقت ہے وہ 1:15 رات کو کیا ہوا ہے، جبکہ 3:20 پر سحری ختم ہوتی ہے آج کل۔ پھر ایک سیکشن آف مسلم سے ایک بات یہ بھی سامنے لائی گئی کہ صاحب یہاں روزہ 19 گھنٹے کا ہے، تو یہ تو انسان کے بس کا نہیں ہے، اس کو کٹ کر کے 12 گھنٹے پہ کر لیا جائے۔ اب یہ ایک نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے کہ جو انسان کی کنوینئنس ہے، ہم بجائے بندگی کی طرف جانے کے ہم کنوینئنس کی طرف چل نکلے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شروع میں ہم نے صرف عبادات کو ہی سب کچھ جانا۔ عبادات ضرور کی جانی چاہیے، ہم پہ فرض ہیں، نہ صرف فرض بلکہ واجب اور نفلی عبادات بھی کی جانی چاہیے، لیکن اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، اسلام بہت وسیع ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکامات ہر شعبے کے لیے موجود ہیں، اور ان احکامات کی
پابندی اگر ہم کر لیں تو ہم بندگی کے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی میں ہر عمل، اس پر اسلام لاگو ہونا چاہیے ہمارے، تو ہم پھر رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک رب کی بندگی ہی سب کچھ ہے۔ جب انسان رب کی بندگی شروع کر دیتا ہے تو پھر رب اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ سوالات باقی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کا ایک اہم سورہ ہے جس کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا۔ یہ میں نے اصل میں پرومس کیا تھا کہ میں جب بیرون ملک سے واپس آؤں گا تو اس پہ بات، جس دن یہ سوال میں دیکھ رہا تھا تو اس دن میں نے عرض آپ سے کیا تھا کہ جیسے سورہ یاسین دل ہے قرآن پاک، ایسے ہی سورہ فاتحہ مغز ہے قرآن پاک کا۔ مغز دونوں معنوں میں، دماغ کے معنوں میں بھی اور نچوڑ کے معنوں میں بھی۔ یہ دعا یہ سورہ دعا بھی ہے، اور جس راہ پر چل کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کو یہ 3 الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ اس پہ سیر حاصل گفتگو تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کریں گے، لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ اس پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کریں گے، لیکن یہ سورہ ایک بات اور ہم کو سکھاتی ہے، اسے سپاروں سے باہر رکھا گیا ہے اور ابتدا قرآن کی اسی سورہ سے ہے۔ جو 30 سپارے ہیں ان کی ابتدا تو الف لام میم سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے، اور اسی لیے یہ پہلے سپارے سے باہر، اور لازمی طور پر ہر قرآن پاک میں پہلے صفحے پر یہی تحریک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ بہت دیر پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں گفتگو ہم یہاں کر رہے تھے تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور لوح محفوظ پر لکھا جانے والا سب سے پہلے کلمہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرش معلیٰ پر ہے، اور موتی کی سی چمک دمک رکھتی ہے، چٹان ہے وہ irregular شیپ کی، لیکن موتی سمندر سے نکلتا ہے، اس کی سی
چمک دمک اور اس ویسا رنگ ہے اس کا. اور سب سے پہلے اگر آپ اس پر نظر ڈالیں لوح محفوظ پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ہم ایک عادت بنا لیں کہ رب تعالیٰ کے نام سے ہی ہر کام کی ابتدا کریں گے، اگر دروازہ بند کر رہے ہیں اللہ کا نام لے لیں، بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے لیں، کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کا نام لے لیں. اب اس کے فیوز و برکات اس وقت میں نے خاصی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے فیوز و برکات پر، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہاں گفتگو چل رہی ہے. نئے آنے والے صاحبان ہیں وہ اگر یہاں ان صاحب سے جو لیکچرز کا انتظام کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے کہ کون سے لیکچر میں کون سے گفتگو کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو، اسے سن لیجئے تو یہ حصہ اس میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو استعمال ہوا سورہ فاتحہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابتدائی کلام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا ہے. باقی صورتوں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوئی وہ اصل میں ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہو گئی، سوائے سورہ نمل میں جہاں ایک آیت کا حصہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں جو لفظ استعمال ہوا الحمدللہ، الحمدللہ یہ دعا کے دوران کوئی صاحبان انہوں نے کچھ مسائل بتائے. کچھ لوگوں کے لیے ایک چیز بڑی واضح طور پہ دعا میں آتی ہے کہ وہ دل میں الحمدللہ کا ورد رکھیں، اور اس کے اثرات ان لوگوں پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہیں. کہ رب تعالیٰ اس لفظ کے صدقے اپنی حمد بیان کرنے سے خوش ہو کر ان لوگوں کو مشکل حالات سے نکال دیتا ہے، مشکلات سے نکل جاتے ہیں، دشمن کی دشمنی سے نجات مل جاتی ہے. ہوتے دیکھا ہے اس کے اثرات. تو یہ الحمدللہ پہ بھی انشاءاللہ اگلی اتوار بات ہوگی، چونکہ قرآن پاک کی ابتدا اس سورہ سے ہوتی ہے تو یہ لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پر بات کرنے سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں چند ایک چیزیں ضرور بیان کر دی جائیں. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں اور بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھا جائے ٹھہر ٹھہر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اسے خوش الحانی سے پڑھا جائے تاکہ خود پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی اس کا اثر ہو. ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت روانی کے ساتھ، یا پھر اس طرح سے الفاظ
کو ہم کھینچتے ہیں کہ وہ بہت لمبے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اب یہ بجائے اکبر کے بار ہو گیا، غلط ہے. قرآن پاک کو تلاوت اس طرح کیا جانا چاہیے جیسے ہم سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عام گفتگو کرتے ہیں. اس کی رفتار، اس کا لب و لہجہ، الفاظ کی ادائیگی اسی طرح سے ہونی چاہیے جیسے کہ کسی پروقار محفل میں ایک پڑھا لکھا ذی حیثیت اور پروقار انسان گفتگو کرتا ہے. ایک جو چیز جس کی تصحیح ہوئی میری، میں ایک چیز پر غلط فہمی میں مبتلا تھا اور پتہ یہ چلا کہ میری طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے. میرا یہ خیال تھا کہ قرآن پاک کی بلکہ دو غلط فہمیاں دور، عمر کے کافی بڑے حصے میں جا کے غلط فہمیاں دور ہوئی میری. کہ قرآن پاک کی دو ترتیب ہیں، ترتیب نزولی اور ایک ترتیب کتابی. ترتیب نزولی تو وہ ہے کہ جس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لے کر آتے تھے اور مختلف مواقع کی مناسبت سے آیات اترتی تھی، وہ ترتیب نزولی ہے. اور وہ اس ترتیب سے بہت مختلف ہے جو ترتیب ہم تک پہنچی ہے. جو ترتیب ہم تک پہنچی ہے وہ ترتیب کتابی ہے. اور عام خیال یہ ہے تھا کہ ترتیب کتابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا. میں خود بھی آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے تک اسی غلط فہمی میں تھا. جو حقیقت سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو اس بات پر مقرر کیا تھا کہ وہ تحریر کر لیا کریں وحی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو ہدایات فرمائیں کہ اس آیت کے حصے کو فلاں آیت کا حصہ بناؤ یا اس آیت کو فلاں سورہ میں رکھ دو. تو وہ جماعت جس کو ہم کاتبان وحی کہتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر مختلف اوقات میں آنے والی نازل ہونے والی آیات یا ان کے حصے کو مختلف جگہوں پر پلیس کیا. لیکن دقت یہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لکھا گیا قرآن پاک، وہ کہیں کھجور کے پتوں پر تھا، کھجور کے چھلکوں پر تھا، ہڈیوں پر تھا، پتھروں پر تھا. جو چیز میسر آئی اس پر لکھ دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد شروع کیے، تو ایسے تمام جنگوں میں جو حفاظ تھے
ان کی شہادت بڑے پیمانے پر ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ عرض کی کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیا جائے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں میں جب یہ حفاظ شہید ہو جائیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کو دقت نہ ہو قرآن کی ترتیب اور قرآن کو صحیح حالت میں دیکھنے میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا۔ تو جناب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کتابی صورت دی تھی، اور وہ محفوظ کر دیا گیا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ ام المومنین حضرت بی بی حفصہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ جب کبھی ضرورت پڑی وہیں سے اس قرآن پاک کو کنسلٹ کر کے اپنی تصحیح کر لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ فتوحات بہت وسیع پیمانے پر ہوئی تھیں اور مسلمان سلطنت بڑی شدت اور بڑی شدید رفتار کے ساتھ وسیع ہوئی تھی، تو چونکہ قرآن جو نازل ہوا وہ اہل قریش کی لغت کے مطابق ہوا تھا، اور اہل قریش کے تلفظ کے مطابق اسے پڑھا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ سلطنت وسیع ہوئی، صرف اس لیے کہ جو غیر قریش ہیں، غیر قریش، کیونکہ ایک بار یہاں کسی ضمن میں ذکر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے 100 میل کے ریڈیس میں تو تلفظ ایک سا ہوتا ہے، لیکن 100 میل کے بیونڈ ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے۔ خود یہاں لاہور کا دیکھ لیجئے کہ لاہور سے 100 میل دور چلے جائیے کسی ڈائریکشن میں تو ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے، ویجیٹیشن بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو غیر قریش کا جو تلفظ تھا، ڈائلیکٹ تھا، اور وہ مختلف تھا، لیکن اس انٹرسٹ میں کہ نو مسلم قرآن پاک کو پڑھیں تو اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے لوکل ڈائلیکٹ میں اسے پڑھ لیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جنگ ارمینیا میں مختلف علاقوں سے مسلمان جنگ لڑنے آئے تھے۔ اس جنگ کے دوران یہ ہوا کہ لوگوں کو جب قرآن پاک پڑھتے سنا گیا تو وہ لب و لہجہ اور وہ ڈائلیکٹ اجنبی سا معلوم ہوا ان لوگوں کو جو مدینہ سے گئے تھے۔ اب ان صحابی کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس دوران امیر المومنین بن چکے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن بدلتا چلا جائے گا اگر ہم نے یہ صورت برقرار رکھی، تو بہتر یہ ہے کہ قرآن ایک اہل قریش کے ڈائلیکٹ اور اس کی لغت کی طرز پر
تحریر کیا جائے اور سب پر یہ لازم کر دیا جائے کہ اس قرآن کو اہل قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھا جائے تاکہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے. بڑا وائز ڈیسیجن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، چونکہ حضرت زید بن ثابت نے ترتیب دی تھی کتابی قرآن پاک کو، انہی کے ذمہ یہ خدمت لگا دی کہ وہ اہل قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق تحریر کریں قرآن پاک کو، اور سب جگہوں پہ یہ ممانعت کر دی گئی کہ وہ لوکل ڈائلیکٹ میں قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے. تو یوں قرآن پاک کو محفوظ کر دیا گیا. آج بھی جو نان مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 1400 سال میں قرآن پاک میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی. یہ صرف ان صحابی کا جو جنگ ارمینیا میں تھے ان کے ایک خیال کے نتیجے میں الحمدللہ یہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں آج تک ایک زیر زبر کی تبدیلی کہیں نہیں ہے. آپ اگر انسائکلوپیڈیا برٹنیکا میں دیکھیں گے آج بھی، اس میں جہاں قرآن پاک کو ریفر کیا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب پہلے دن سے آج دن تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. یہ قرآن پاک کی بیک گراؤنڈ ہے جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے. تو یہ میں یہ چاہتا تھا کہ سورہ فاتحہ پر بات کرنے سے پہلے قرآن پاک کے بارے میں وہ چیزیں جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی وہ میں عرض کر دوں آپ سے. آج یہ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں سورہ فاتحہ پر گفتگو کے بعد ان سوالوں کے جواب میں عرض کر دوں گا. ایک خاصا کثرت سے پوچھا جانے والا سوال، اور خاص طور پہ بیرون ملک جو مسلمان رہتے ہیں اور ان بچوں کی، وہ بچے جن کی پیدائش بیرون ملک ہوئی وہیں ان کی تربیت ہوئی ہے، وہ یہ سوال عام طور پر پوچھتے ہیں کہ جب پیدائش کے وقت قسمت لکھ دی جاتی ہے تو نیک بد کا سوال کیوں؟ جو قسمت لکھ دی جاتی ہے وہ ٹوٹل تقدیر کا ہارڈلی 5 to 10% فارم کرتی ہے، ورنہ باقی جو اور وہ تقدیر مبرم کہلاتی ہے. اس پہ خاصی تفصیل سے گفتگو موجود ہے، اس کو سن لیجیے آپ. اور جو غیر مبرم ہے، ویریبل ہے، معلق ہے، تقدیر معلق، وہ ہم خود بناتے ہیں. ان کا انحصار ہمارے اپنے اعمال پر ہے. اس کی ایک سب سے بڑی دلیل میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ نیک و بد اگر تقدیر مبرم کا حصہ ہوتا اور لکھ دیا گیا ہوتا تو رب تعالی ہمیں نیک ہونے کی ہدایت کبھی نہ کرتا. رب تعالی ہمیں صراط مستقیم چلنے کے طریقے کبھی نہ بتاتا. رب تعالی ہمیں ایک بہتر زندگی کی راہ نہ دکھاتا. وہ اللہ نے ہم پر چھوڑا ہے. ہم آزاد ہیں اس چیز کے لیے کہ اپنی قسمت کو جیسا چاہے بنا لیں. تقدیر کے موضوع پر میں ان سوال پوچھنے والے صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ 2-3 سنڈیز پر محیط گفتگو کو دہرایا جائے، اگر یہاں جو لوگ انتظام کرتے ہیں ان سے اگر پوچھ لیں
تو وہ اس سی ڈی کا نمبر بتا دیں گے اور اس کی ہیڈنگ بتا دیں گے جس کے تحت یہ گفتگو ہوئی تھی، اس کو سن لیجئے، اس سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کس درجے تک مجبور ہیں اور کس درجے تک اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے جیسے چاہیں بن جائیں۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اس معاملے میں مجبور محض ہوتے تقدیر کے ہاتھوں، تو رب تعالیٰ 1,24,000 پیغمبر ہماری طرف نہ بھیجتا، اور بار بار ہمیں ہر کتاب میں، صرف قرآن پاک ہی نہیں، تمام الہامی کتابوں اور صحیفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ کہتا کہ سیدھی راہ کی طرف آؤ۔ جب ہمیں اس نے دعوت دی ہے تو ہم آزاد ہیں اس بات پہ کہ جس راہ کو چاہیں ہم چل لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔